بسم الله الرحمن الرحيم لا شريك لك لبيك عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت، جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے معروف ہے، مکہ مکرمہ کے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اسی پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے 200 سال کے بعد اسی مقام پر دوبارہ ملے۔ اس پہاڑ کے ارد گرد کے میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ مقام عرفہ یا عرفات مکہ مکرمہ کے جنوب مشرق میں جبل رحمت کے دامن میں واقع ہے، جہاں وقوف کرنا جیسا حج کا بنیادی رکن ادا کیا جاتا ہے۔ یہ میدان مکے سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور صرف ایک دن 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحجہ ایک عظیم الشان شہر بن جاتا ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے اور حجاج ایک رات کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں قریش نے حرم سے متعلق دیگر بدعات کے علاوہ مناسک حج سے وقوف عرفات کو بھی خارج کر دیا تھا۔ اسلام سے پہلے دیگر لوگ تو عرفات جاتے، لیکن قریش مزدلفہ سے آگے نہ بڑھتے اور کہتے ہم اہل حرم ہیں، اس لیے حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد خداوندی کے تحت عام لوگوں کے ساتھ خود بھی عرفات تک گئے۔ جبل رحمت بھی یہیں پر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بہت سے اولیاء کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اللہ کی حضور سر جھکایا تھا۔ حاجی یہی کوشش کرتے ہیں کہ اسی کے قریب ڈیرے ڈالیں۔ عرفات کے میدان میں ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کو مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ عرفات مکہ مکرمہ سے 13 میل دور مشرق سمت میں طائف کے راستے پر واقع ہے۔ یہ شمالی جانب عرفات ایک پہاڑی سلسلے سے ملا ہوا ہے۔ یہ میدان حدود حرم سے باہر واقع ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 سے 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی عازمین سے نکل کر ان کے ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب عرفہ نامی نشیب ہے، جس کے دور کے کونے پر مسجد نمرہ ہے۔ حجاج کے وقوف کرنے کی جگہ یا مقام اجتماع اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک چلا گیا ہے۔ میدان عرفات میں ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے جنت میں اپنی غلطی پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا تھا۔ دوران حج مسلمان ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو اسی پچھتاوے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی سنت کو ہر سال دہراتے ہوئے لاکھوں مسلمان حج کے موقع پر میدان عرفات میں جمع ہو کر دن بھر قیام کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور عبادت کرتے ہیں۔ یہ میدان 10 میل چوڑا ہے۔ لوگ مینا سے بسوں اور لاریوں میں یہاں پر آتے ہیں۔ یہاں بھی خیمے کرائے پر ملتے ہیں اور حاجی اس میدان میں خیمے لگا کر رہتے ہیں۔ میدان میں جس طرف نظر جاتی ہے خیمے نظر آتے ہیں۔ حج کے مہینے کی 9 تاریخ کو عرفات میں حاضری دینی ہوتی ہے۔ ایک مسجد بطن عرفہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی حد سے قریب ہے۔ میدان عرفات میں اب ہسپتال، پولیس چوکیاں، ہوٹل اور پھل وغیرہ کی دکانیں ہیں۔ نہر زبیدہ بھی یہیں پر ہے۔ اب یہ نہر اوپر سے ٹھام دی گئی ہے۔ پہلے اس میدان میں دور دور تک پانی اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ملتی تھیں، لیکن اب انسانی ضرورت اور سہولت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ عرفات کے نام کی 3 توجیحات کی جاتی ہیں۔ اس کے 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ پہلی، جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے تو وہ ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سرانتی پر اترے، جہاں ان کے قدموں کے نشانوں کی روایت بھی ملتی ہے، اور اما حوا علیہ السلام جدہ کے مقام پر اتاری گئی تھی، جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ ہوا کی تلاش میں نکل پڑے۔
اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا تھا۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے، اسی جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری توجیہ اس نام کی یہ ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ روضہ محشر یہیں پر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ کو پہچان لیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع یہیں پر ارشاد فرمایا تھا، اور اسی دوران آپ پر یہ قرآنی آیت نازل ہو گئی تھی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کو پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان درجہ ذیل وجوہات کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کا حضور کے ساتھ حج کرنا، جمعے کے دن جمع ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ اسی میدان میں ایک مشہور تاریخی پہاڑ جبل رحمت ہے۔ یہاں سرکار دو عالم نے وہ تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے سن کر صحابہ کرام کو اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ کا آخری خطبہ ہو۔ آپ بار بار ارشاد فرما رہے تھے، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد میں کوئی اور حج نہ کر سکوں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بڑی گریہ وزاری کی، جس کے جواب میں رحمت الہی جوش میں آئی اور ارشاد ہوا، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے ہیں، البتہ جو ظلم ایک دوسرے پر کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ مسجد نمرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے دن ظہر اور عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی تھیں۔ اس وقت یہ جگہ بھی ایک چٹیل میدان تھی۔ عرفات کا دن اور عرفات کا میدان مبابرکت زمان اور مکان ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوشخبری نازل ہوئی تھی کہ اسلام کا دن مکمل اور امت پر شریعت کی تکمیل کا عظیم نعمت پورا ہوا۔ رسول پاک نے اپنے اس تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو صرف اتحاد کے لیے نہیں بلایا بلکہ اتحاد و اتفاق قائم کرنے، اتحاد و اتفاق کے موانع اور اختلافات کے اسباب مثلاً خون بہانا، مال غصب کرنا، جہالیت کے عادات کو اپنانا، سود کھانا، نسب پر فخر کرنا، عورتوں پر مظالم اور ان کے حقوق کو پامال کرنا وغیرہ کے بارے میں پرلطیف وصیت کی تھی۔ یہی وہ میدان ہے جہاں پر قیامت کے بعد حشر کا میدان برپا ہوگا۔